بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رپورٹ شامل کریں گے کمبر شادات کوٹ سے اپنے بیورو چیف فراز منگی کی۔ لاڑکانہ سے خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف فراز منگی کی، جن کے مطابق لاڑکانہ چانڈکا اسپتال کے سابق MS اور چیف سپرنٹینڈنٹ میڈیکل آفیسر میڈیکل کالج اسپتال کو ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز لاڑکانہ 20ویں گریڈ میں تعینات کر دیا گیا۔ انہوں نے ڈائریکٹر ہیلتھ چارج بھی سنبھال لیا۔ جہانیہ سے بیورو چیف چودھری اشفاق احمد جٹ کی رپورٹ کے مطابق جہانیہ میں صحت سہولت پروگرام کی ناکافی سہولیات کی وجہ سے شہری احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ لاکھوں کی آبادی والی تحصیل میں صحت سہولت پروگرام کے تحت مفت علاج کے لیے ہسپتال رجسٹر نہیں ہے۔ یہاں صرف ایک ہسپتال میں علاج ہوتا ہے، باقیوں میں نہیں ہوتا۔ ہم مزدور آدمی دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں کاریں کرا کر، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ ہم حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں وہ علاج ہمارے شہر جہانیہ میں ہونا چاہیے، بھی ہم دور نہ جائیں۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ ضلع خانیوال کی دیگر ہر تحصیل میں تقریباً 10 ہسپتال صحت سہولت پروگرام کے تحت رجسٹرڈ ہیں۔ اتنی بڑی آبادی والی تحصیل میں صحت سہولت پروگرام کے تحت فری علاج معالجہ کے لیے صرف ایک ہسپتال رجسٹرڈ ہے۔ جہانیہ میں تقریباً ایک ہاسپٹل رجسٹرڈ ہے، یہاں لاکھوں کی آبادی ہے۔ ہم شہریوں کو یہاں علاج کروانے میں کافی مشکل درپیش آتی ہے۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ یہاں بھی ہاسپٹل جو ہیں وہ مزید رجسٹرڈ کرائے جائیں تاکہ ہم آسانی سے اپنا علاج کروا سکیں۔ جہانیہ میں صحت سہولت پروگرامز کے تحت علاج معالجہ کی سہولیات نہیں ہے، جس کی وجہ سے شہری اپنے مریضوں کو بہترین مفت علاج معالجہ کے لیے ملتان، بہاولپور، خانیوال یا دیگر شہر میں لے کر جاتے ہیں۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ بورے والا سے ہمارے نمائندے محمد شیر خان کھچی کی رپورٹ کے مطابق مفت آٹا تقسیم سینٹر پر عملہ بڑھانے کے لیے اراضی ریکارڈ سینٹر محکمہ مال کا سارا عملہ تعینات کر دیا گیا۔ اراضی ریکارڈ سینٹر پٹواریوں کے دفاتر بھی بند کر دیے گئے۔ دور دراز سے آنے والے سالین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ فردوں کا حصول اور زمینوں کا انتقال بھی رک گیا۔ متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق مفت آٹا تقسیم مرکز پر ہونے والی بدنظمی پر قابو پانے کے لیے ڈپٹی کمشنر وہاڑی کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر وہاڑی نے سینٹرز پر اراضی ریکارڈ سینٹرز محکمہ مال کے پٹواریوں سمیت سارا عملہ تعینات کر دیا ہے، جس کی وجہ سے دفاتر کو تالے لگا کر عملہ مفت آٹا تقسیم پوائنٹ پر ڈیوٹی دے رہا ہے، جبکہ دفاتر بند ہونے سے دور دراز دیہات سے فردوں کے حصول اور اپنی زمینوں کے انتقال کے لیے آنے والے سینکڑوں سالین اراضی ریکارڈ سینٹرز اور پٹواریوں کے دفاتر کے باہر خوار ہو رہے ہیں۔ محمد شریف، محمد رمضان، محمد خان، عبدالجبار، محمد لطیف، عمران مقبول حسین، شاد بی بی، محمد الیاس، علی رضا اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اراضی ریکارڈ سینٹرز اور دیگر دفاتر کو تالے لگانے کی بجائے اس کا عملہ واپس بھیجا جائے اور دفتر کھولا جائے تاکہ ہم اپنی فردیں لے سکیں اور زمینوں کا انتقال کروا سکیں۔ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਨਕਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਨੇ۔ پاک پتن سے بیورو چیف مرزا اختر حیات کی رپورٹ کے مطابق نگران صوبائی وزیر اوقاف مذہبی امور بیرسٹر سید اظفر علی ناصر نے پاک پتن مفت آٹا تقسیم سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر امتیاز کھچی اور متعلقہ محکموں کے سربراہان موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر اوقاف مذہبی امور بیرسٹر سید اظفر علی ناصر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے غریب عوام کو مفت آٹا کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے، جو رمضان تک جاری رہے گا اور زیادہ سے زیادہ 25 سے زیادہ لوگوں کو آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام سینٹرز پر انٹری پوائنٹس بڑھا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے معذور افراد، بزرگوں اور خواتین کے لیے علیحدہ انتظامات کیے گئے ہیں اور تمام سینٹرز پر ہیلتھ کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں کارڈیک بلڈ پریشر سمیت دیگر ادویات وافر مقدار میں فراہم کی گئی ہیں، کیونکہ انسانی زندگی سب سے قیمتی ہے۔ پاک پتن سے بیورو چیف مرزا اختر حیات کی رپورٹ کے مطابق جب ضلعی انتظامیہ آٹا پوائنٹ پر نظم و ضبط قائم رکھنے اور شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی تو پاک پتن پولیس نے عوامی خدمت کا یہ بیڑا بھی اٹھا لیا۔ آٹا پوائنٹ پر آنے والی خواتین کو باعزت طریقے سے کرسیوں پر بٹھا کر باہری آنے پر آٹا دیا جانے لگا۔ SHO تھانہ سٹی چودھری ہاشم علی نے ضعیف العمر بوڑھی خاتون کو اپنی گود میں اٹھا کر آٹا پوائنٹ تک پہنچا کر انسانیت اور محکمہ پولیس کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ SHO تھانہ سٹی چودھری ہاشم علی کی بوڑھی ماں سے محبت اور ہمدردی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ کشمور سے ہمارے نمائندے نیاز احمد سلنگی کی رپورٹ کے مطابق کشمور تھانہ کی حدود سے ایک ہفتہ قبل اغوا ہونے والے 3 سالہ بچے سمیت 2 افراد کی بازیابی کے لیے ورثہ کی جانب سے احتجاجی ریلی نکال کر روڈ بلاک کر دیا گیا۔ احتجاجی ریلی میں عیدگاہ محلہ سے شروع ہوئی، ڈسٹرکٹ پریس کلب پہنچ کر انڈس ہائی وے پر دھرنا دیا گیا۔ دھرنے میں بچے، مرد اور خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مغرب کی بازیابی کے لیے نعرے بازی بھی کی گئی۔ احتجاج کے دوران خواتین اور بچوں نے اپنے ہاتھوں میں قرآن پاک اٹھا رکھے تھے۔ دھرنے کے باعث سندھ، پنجاب اور بلوچستان کو آنے جانے والی ٹریفک مکمل طور پر معطل ہو گئی۔ گاڑیوں
गाड़ियों की लंबी कतारें लगी, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वर्सा का कहना है कि पुलिस ने मोहलत ली थी, वो खत्म हो चुकी, मगर ताहाल हमारे मगवी बाजियाब नहीं हो सके। पुलिस चोरों और डाकुओं के आगे बेबस दिखाई देती है। डाकू दिन दिहाड़े लोगों को अगवा करने और डकैती की वारदातें करके फरार हो जाते हैं। टन्नू मोहम्मद खान से हमारे नुमाइंदे अहमद शेख की रिपोर्ट के मुताबिक PTLF की कॉल पर ASI गुलाम रसूल हजाना ने अपने दोस्त अली लगारी के साथ वैन में सफर के दौरान तमाम कमतर अल्फाज बोले और इसे वैन से बाहर निकालने के खिलाफ मलाका तैयार के करीब नया पक्का बास स्टॉप पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम सफाक ASI गुलाम रसूल हजाना के प्राइमरी टीचर दोस्त मोहम्मद लगारी की शदीद मजम्मत करते हैं, जिसे पुलिस गार्ड ने धक्के देकर और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करके निकाला। उन्होंने DIG हैदराबाद SSP टन्नू मोहम्मद खान गुलाम नबी करियो से अपील की कि मामले का नोटिस लेकर प्राइमरी टीचर दोस्त मोहम्मद पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। पथोरों से हमारे नुमाइंदे अजूब मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस सालिक मिर्जा, डिप्टी कमिश्नर उमरकोट डॉक्टर राजा MB धारेजो, असिस्टेंट डायरेक्टर अमजद अली अब्रो की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कुनरी जुनेद आलिम और इंस्पेक्टर ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस राव सकावत अली राजपूत ने कुनरी सिटी मार्केट और बचत बाजार कुनरी का दौरा किया। अशिया खुदनोश के नर्ख और म्यार को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान दुकानदारों को प्राइस लिस्ट अवेजा न रखने और रेट की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना करते हुए सख्त वार्निंग जारी की गई कि आइंदा खिलाफ वर्जी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि इंस्पेक्टर ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस राव सखावत अली राजपूत ने असिस्टेंट डायरेक्टर अमजद अली अब्रो, असिस्टेंट कमिश्नर उमरकोट हनैन तारिक शहानी की हदायत पर उमरकोट के बचत बाजार का दौरा किया और दुकानदारों को प्राइस लिस्ट अवेजा करके लगाने और रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया को मुकर्रर नरखनामे के तहत फरोख्त करने की हदायत की। बसूरते देकर सख्त कानूनी कार्रवाई की तनबीह की गई। टन्नू मोहम्मद खान से हमारे नुमाइंदे अहमद शेख की रिपोर्ट के मुताबिक NCHD असाजा का गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए असाजा ने अब्दुल करीम, सोमरू, अली हुसैन रिद, नूर मोहम्मद खासकली, गुलाम हुसैन सेठू ने कहा कि इनकी गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहें बंद हैं, जिसकी वजह से इनके घरों में फाका कशी है और ऊपर से रमजान का महीना है। सख्त मुआशी मुश्किलात में जिंदगी गुजारना मुश्किल है। उन्होंने मजीद कहा कि वो 2003 में भर्ती हुए हैं, मगर अब तक इनको रेगुलर नहीं किया गया और न ही वक्त पर इनको तनख्वाहें मिल रही हैं, जिसकी वजह से वो सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि इनको जल्द अज जल्द रेगुलर करके इनकी तनख्वाहें जारी की जाए। दूसरी सूरत में कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया जाएगा।